شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 سے 7 منٹ کو لمبی بات نہیں ہے، توجہ کریں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کئی علماء سوء جو دجل سے کام لیتے ہیں، دجل لوگ ہوتے ہیں بولے بالے، تو ان کو شرک کی پٹڑی پہ چڑھا دیتے ہیں، بدعت کی پٹڑی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب لوگوں نے تو تقریباً وہی کرنا ہے جو انہوں نے اپنے محلے کے مولوی صاحب سے سننا ہے، اسی کو انہوں نے دین سمجھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اگر بندہ اللہ سے ہدایت مانگے کہ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ ہدایت والے علماء، صحیح قرآن مجید سنانے والے علماء کرام کا سایہ نصیب ہو جائے گا، تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں جی دعا جب کہا جاتا ہے نا بھئی اللہ کے سوا غائبانہ کسی کو نہ پکارو، تو وہ چونکہ نبیوں کو بھی پکارتے ہیں، ولیوں کو بھی پکارتے ہیں، بعض صحابہ کو پکارتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ جو پکارنا ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، پکارنا تو وہ تو عبادت منع ہے نا، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ تو ولیوں نبیوں کو ہم پکارتے ہیں، تو یہ پکارنا عبادت نہیں۔ تو آپ جب ایک آدمی کا یہ ذہن بن جائے گا کہ یہ عبادت نہیں، تو پھر اوروں کو پکار لینا چاہیے۔ حالانکہ یہ جو پکارنا ہے نا، پکارنا وہ عبادت کا مغز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، چلو حدیث میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے یہ قرآن پاک سورت حامل مومن اس کی 60 نمبر آیت ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے، محمد ادھر آ جا سامنے، اور تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اب ہونا تو چاہیے تھا کہ ان الذین یستکبرون عن دعائی، تو اس کی بجائے کیا ہے عن عبادتی، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ حالانکہ پیچھے بات کیا ہے؟ بات ہے عبادت کی، دعا کی۔ وقال ربکم ادعونی، ادعونی، مجھے پکارو۔ اب ہونا تو چاہیے تھا ان الذین یستکبرون عن دعائی، تو دعائی نہیں بلکہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پکارنا عبادت ہے۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت۔ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، یہ ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہونے والے۔ تو یہ اس آیت کو اگر کوئی دھوکہ دے نا بھائی پکارنا عبادت نہیں، تو ان کو کہے یہ قرآن کھولو، یہ آیت یاد رکھو، تو یہاں پکارنے کو عبادت کہا گیا ہے۔ ایک حوالہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ایک 26ویں پارے کا پہلے صفحے پہ، یہ 2 حوالے ہی بڑے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون ہے زیادہ بڑا گمراہ اس شخص سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، جو نہیں جواب دے سکتا اس کو قیامت کے دن تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہے۔ اب اگلی آیت دیکھو، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً،
تو یہی لوگ ان کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے، اب دیکھو ہونا چاہیے تھا وَكَانُوا بِدُعَائِهِمْ، کیونکہ پیچھے یادو کا لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ تو یادو کا میں نے دعا، پکارنا. ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس کے پکارنے سے اور وہ ان کے پکارنے سے انکار کریں گے، نہیں، وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے. تو یہ دو مقام ہے. دنیا کا کوئی بھی جو عالم سو ہے، جو شرک کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اگر کسی میں جرت ہے تو ان کا جواب دے. اس کا یہ ہمارا جو درس ہے آپ تک پہنچے تو اس کا جواب دو. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتے کہ یہ جو تم نے لوگوں کو شرک کے جال میں پھنسانے کے لیے کہا کہ پکارنا عبادت نہیں. تو یہ دو مقام یاد رکھنا. سمجھ آ گئی نا؟ یہ سورت حامل مومن کی 60 نمبر آیت، اور یہ جو سورت 26واں پارہ ہے سورت احقاف، یہ پہلے صفحے پہ آیت نمبر ہے یہ پہلے صفحے پہ ہی آگے پیچھے جی، آیت نمبر 5 اور 4 نہ 5 اور 6. آخر میں ایک دو حدیث سنیں. ایک حدیث بڑی مشہور ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت. تو اس کا ترجمہ ہے دعا، پکارنا، یہ عبادت کا مغز ہے. عبادت کا مغز، انہوں پنجابی کہنے نے میک ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ الدعاء افضل العبادت، کہ یہ جو دعا ہے، یہ پکارنا ہے، یہ غائبانہ اللہ سے جو مانگنا ہے، یہ عبادت کا سب سے افضل حصہ ہے. یہ کہتے ہیں پکار اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پکارنا عبادت ہے. یہ جو قرآن یادو یعبدو، یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ لفظ جو استعمال کرتا ہے نا، کہ جہاں پکار کا ذکر ہے وہاں عبادت، اور یعبدو کی جگہ یادو، یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ جو استعمال ہوتے ہیں، تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ پکارنا عبادت ہے. پکارنا کیا ہے؟ یہ لازم ملزوم چیز ہے. اور پھر ایک آخر میں حدیث سنیں، الدعاء ہی العبادہ، یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے. فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل ہے. تو یہ 3 احادیث بھی میں نے سنا دی. الدعاء مخ العبادت، حوالے ہمارے پاس موجود ہے. الدعاء افضل العبادت، اور الدعاء ہی العبادت. اللہ تعالی ہمیں سمجھتا. ربنا تقبل منا